جن اور انس بیان تو صرف انسان کا ہوا ہے، لیکن جنات اس کا تابع ہے، اس لیے خطاب ان کے ساتھ صحیح ہے۔ اور یا یہ کہ جیسے مرد کا بیان ہو عورت اس میں شامل ہو، بادشاہ کا بیان ہو رعایا اس میں شامل ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے جب سورۃ رحمان تلاوت کی تو حضرات صحابہ سے کہا کہ تم سے پہلے میں نے یہ سورت جنات کے سامنے پڑھی، اور جب بھی میں کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات آواز دیتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے اور ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، تم سے تو جنات اچھے دے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی ٹھیکری سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنات کو شعلے سے آگ کے، مارج شعلہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین و رب المغربین، وہی اللہ تو مالک ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، گرمی اور سردی کے اعتبار سے مشرقین و مغربین ہے، اور کل یوم و کل اسبوع کے اعتبار سے رب المشارق والمغارب ہے، اور نفس طلوع و غروب کے اعتبار سے رب المشرق والمغرب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرج البحرین یلتقیان، چلایا ہے دو دریا ملتے ہیں، سبحان اللہ، دو دریا، ایک دریائے فارس اور ایک دریائے روم، ایک بحر ہند اور ایک بحیر عرب۔ دنیا میں ایسی بہت جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں، جیسے جہانگیرے کے پاس دریائے کابل اور دریائے سندھ ملتے ہیں، پنجاب میں آ کر کے بہت سارے دریا مل جاتے ہیں۔ اور چلایا ہے دو دریا یلتقیان، آپس میں ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ اشارہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کے ملنے میں فائدہ ہے۔ بڑے علماء جیسے امام ابو حنیفہ وہ فقہ کے باہر ہے، اور جیسے امام بخاری وہ حدیث کے باہر ہے، اور دونوں کو ہم مانتے ہیں اور دونوں کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے ان کے اجتہادی فوائد اور برکات لیتے ہوئے معانی دین اور مطالب و مفاہیم میں ہم استفادہ کرتے ہیں، اور امام بخاری سے نقوش اور عبارات حدیث میں حفظ و ضبط کے فوائد لیتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، چلائے ہیں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، کسی نہ کسی تعبیر سے دونوں مل جائیں گے۔ دو استاد ایک طالب کے ایک وقت میں ہوتے، ایک سے صرف پڑھتا ہے ایک سے نحو، ایک سے ادب پڑھتا ہے ایک سے منطق، ایک سے تفسیر پڑھتا ہے دوسرے سے حدیث۔ مرج البحرین یلتقیان، چلائے ہیں دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ مرج البحرین، چلائے ہیں دو دریا یلتقیان جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں آڑ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر سکتے، اللہ نے ایسے روک رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں دونوں سے لؤلؤ اور مرجان، سبحان اللہ۔ لؤلؤ، منصور کو چاہیے کہ جب یہ صورت ہو تو وہ تمام قسم کے پتھر لا کے یہاں کھڑے ہو جائے، اور جب آدمی پڑھے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان تو وہ لؤلؤ مرجان دونوں ایسا دکھائے کہ یہ لؤلؤ مرجان ہے، پھر جب اور پتھروں کے نام آئے تو وہ بھی دکھائے۔ خدا کی شان ہے، جس دن یہ صورت ہو وہ گھر میں جا کے سو رہا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اشارہ ہے کہ علماء کے علوم لؤلؤ مرجان ہے، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی اللہ کی کشتیاں ہیں جو کھڑی ہے سمندر میں، کالأعلام، جیسے بڑے بڑے نشان، جیسے جبال پہاڑ،
کشتی جب دریا میں آ کے رک جاتی ہے دیکھ لے اسے، اس سے ایک شہر آباد ہے، اور اس اللہ کے حکم پر چل رہی ہے۔ الجوار المنشآت القائمات، الجوار السفن، المنشآت القائمات فی البحر کالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد